قدیم زمانے کی بات ہے۔ ایک بہت بڑی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت عجیب طبیعت کا مالک بھی تھا۔ اسے قصے کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر ایسے قصے کہانیاں جس میں کچھ نیا اور کچھ انوکھا ہو۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے فوراً اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ پورے ملک میں اعلان کر دیا جائے، جو شخص میرے دربار میں آ کر ایسا جھوٹ بولے گا جسے سن کر میں خود کہہ اٹھوں کہ یہ جھوٹ ہے، اسے انعام میں سونے کے سکوں سے بھرا ایک بڑا تھیلا دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ دور دور سے اپنی قسمت آزمانے کے لیے دربار کا رخ کرنے لگے۔ اگلے دن دربار سجا۔ درباری اپنی اپنی جگہ موجود تھے اور بادشاہ تخت پر بیٹھا منتظر تھا کہ کون اسے ایسا جھوٹ سنائے گا جو وہ ماننے سے انکار کر دے۔ سب سے پہلے ایک مشہور قصہ گو آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسا مرغ دیکھا ہے جو ایک ہاتھی کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر آسمان میں اڑ گیا۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے، مگر بادشاہ نے سکون سے جواب دیا، قدرت کی دنیا بہت وسیع ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، میں اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ قصہ کو مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر ایک اور شخص آگے آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے ایک بار سمندر میں آگ لگی دیکھی اور اس آگ میں مچھلیاں پکوڑے بن بن کر پانی سے باہر آ رہی تھیں۔ اس بار تو دربار میں زوردار کہہ کے گونج اٹھے، مگر بادشاہ پھر بھی مسکرایا اور بولا، ممکن ہے پانی بہت گرم ہو، میں اسے بھی جھوٹ نہیں کہتا۔ یوں ایک کے بعد ایک لوگ آتے رہے، عجیب و غریب کہانیاں سناتے رہے، مگر بادشاہ ہر بار یہی کہتا، ہو سکتا ہے، میں اسے جھوٹ نہیں کہتا۔ اصل میں بادشاہ بہت چالاک تھا۔ وہ کسی بھی بات کو سیدھا جھوٹ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا تاکہ اسے انعام نہ دینا پڑے۔ کئی دن گزر گئے مگر کوئی بھی شخص کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دن دربار میں ایک سادہ سا غریب کسان داخل ہوا۔ اس کے کپڑے معمولی تھے اور ہاتھ میں ایک بڑا خالی مٹکا تھا۔ درباری اسے دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ سادہ سا آدمی کیا کہانی سنائے گا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، بتاؤ تم کیا سنانے آئے ہو؟ کسان نے نہایت سکون اور سنجیدگی سے جواب دیا، عالیجا، میں کوئی کہانی سنانے نہیں آیا، میں تو اپنا قرض لینے آیا ہوں۔ بادشاہ چونک گیا، کیسا قرض؟ کسان نے بڑے اعتماد سے کہا، عالیجا، آپ کے مرحوم والد نے میرے مرحوم والد سے 1000 سونے کے سکے ادھار لیے تھے۔ جاتے وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کا بیٹا یعنی کہ آپ یہ قرض مجھے واپس کر دیں گے۔ میں وہی 1000 سونے کے سکے لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں بادشاہ پر جم گئیں۔ بادشاہ اب ایک مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اگر وہ کہتا کہ یہ جھوٹ ہے تو کسان شرط جیت جاتا اور اسے انعام میں سونے کے سکوں سے بھرا تھیلا دینا پڑتا، اور اگر وہ کہتا کہ یہ سچ ہے تو اسے واقعی 1000 سونے کے سکے بطور قرض ادا کرنے پڑتے۔ کچھ لمحوں کے لیے دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے کسان کو غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ آخر کار بادشاہ بولا، تم جیت گئے۔ تم نے ایسا جھوٹ بولا ہے جسے میں جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتا اور سچ بھی نہیں مان سکتا۔ تمہاری عقل مندی تمہارے جھوٹ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ کسان کو سونے کے سکوں سے بھرا تھیلا دے دیا جائے۔ کسان خوشی خوشی انعام لے کر واپس چلا گیا اور دربار میں موجود سب لوگ اس کی ذہانت کی داد دینے لگے۔ اصل عقل مندی یہ نہیں کہ انسان صرف سچ یا جھوٹ بولے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو اس انداز میں پیش کرے کہ سامنے والا اسے آسانی سے رد نہ کر سکے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔